اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں سب کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ اور جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں، اس کے مجھے بہت زیادہ بھائیوں نے میسج کیے ہیں کہ آپ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس کے ذریعے سے ہم مردانہ کمزوری کا علاج کر سکیں۔ بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں جو جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس طریقے سے ہیں جو غلط ماحول، غلط سوچ، غلط خیالات اور موبائل کا غلط استعمال کر کے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنے جو نفس ہے اس کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے نامردگی کا سبب اور اس کی بیماری ان پہ آئی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ طرح طرح کے علاج کروا رہے ہیں، لیکن کسی بھی علاج میں انہیں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔ طرح طرح کے جو جعلی حکیم ہیں، بازاری حکیم ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، الٹا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جعلی حکیموں کی پہچان یہ ہے کہ اس مرض کے لیے آپ سے پیسہ بہت مانگے گا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور آپ مایوس ہو جائیں گے، اور مایوس ہو کر کے آپ گھر اسی حالت میں لوٹ جائیں گے۔ مردانہ کمزوری کی شکایت دور کرنے کے لیے فوراً ہی طاقتور دوائیاں نہیں لینی چاہیے، ورنہ آپ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کل کو کسی بڑی مصیبت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا، آپ کے پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ جو بتاؤں گا، میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردانہ کمزوری کا جو ہے وہ آپ کو علاج بتاؤں گا، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، ہم اگر اس کو سنت سمجھ کے پورا کریں گے تو ہمیں اس دور میں، فتنے کے اس دور میں 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ دور ایسا ہے، اس کو فتنوں کا دور کہا گیا ہے، اور اس دور میں اگر ہم علاج سمجھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت کو زندہ کریں گے تو یہ ہمیں 100 شہیدوں کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ آج آپ کو جو ہے اسی کے بارے میں انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا میں بتاؤں گا۔ آپ اگر اس کو فالو کریں گے، ان سٹیپس کو، تو آپ کو کبھی بھی مردانہ کمزوری نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی عمر 80 سال بھی ہے تو بھی آپ کو یہ مردانہ کمزوری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے مرض کی وجہ اور علامات بتانی ضروری ہیں، اس کے بعد علاج بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، تاکہ آپ پوری طرح سے علاج میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس مرض کی کچھ وجوہات اور علامات بتاتا ہوں۔ تمام دوست جو سب ویڈیو سن رہے ہیں وہ علامات اور وہ کمزوری دیکھیں گے، وہ علامات اور یہ کمزوری ان کے پاس تو نہیں۔ کثرت سے جماع یا مشت زنی کرنا، یہ اس کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اگر کوئی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جماع یا مشت زنی کر رہا ہے تو یہ مردانہ کمزوری کی جو ہے وہ علامت ہے۔ جسم میں گرمی یا خشکی کا ہو جانا، یہ بھی مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ مثانہ کی گرمی، کم غذا کھانا، بھوک نہ لگنا، ہر وقت سستی اور پریشانی، جسم کمزور ہونا، کوئی بھی کام میں دل نہ لگنا، منی کا پتلا ہو جانا، گندا خیال ذہن میں آتے ہی منی کا خارج ہو جانا شروع ہو جانا، ہر دن احتلام ہو جانا، یہ سب مردانہ کمزوری کی جو علامات ہیں۔ آپ جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں یہ کمزوریاں ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی جو ہے کل کو شادی کے بعد کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے آپ اپنا، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ اپنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جو ایک نسخہ ہے آپ اس کو بھی فالو کریں۔ قبض نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے صبح نہار منہ
2 گلاس پانی کی آپ نے پکے جو ہیں وہ پینے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران پانی نہیں آپ نے پینا، کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے اور 30 منٹ بعد آپ نے جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنا ہے، اور استعمال کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس چیز سے تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے، اور جس کے استعمال کی جو ہے وہ علماء بھی ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت زیادہ عزیز تھا۔ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے اور معدے کی جلد ہضم ہو جاتا ہے، معدے میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو صحیح قوت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے اگر کوئی شخص اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف 1 ہفتے کا جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ کے حساب سے پاؤ کے قریب آپ اونٹنی کا دودھ اگر پئیں 1 ہفتے تک، تو اس سے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ نکل سکیں گے اس مشکلات سے۔ مردانہ کمزوری کبھی آپ کے نزدیک تک نہیں آئے گی۔ ایک اور جو ہے وہ طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے شہد، جو ہے وہ شہد کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتی ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، معدے پر اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کی گرمی کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے، پیشاب بند ہونے کو کھول دیتا ہے، اور فالج کے اگر جو مریض ہیں ان کو بھی اس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے۔ اگر آپ شہد کا استعمال کریں تو شہد کے استعمال سے بھی آپ ان چیزوں سے نکل سکیں گے۔ دال چینی، لونگ، کالی مرچ مردانہ طاقت بڑھانے کی جو ہے وہ غذائیں ہیں، آپ اگر ان کو بھی کریں، زعفران کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کو ولایت دی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت وہی کھانا کھاتے تھے، کھجور جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ بہت زیادہ عزیز تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے قوت باہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بدن جو ہے وہ بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ مردانہ طاقت اس کے ذریعے سے آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ پینے کی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت زیادہ عزیز تھا۔ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدے میں ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ اور صحیح سرخ جو ہے وہ بناتا ہے، دماغ کو قوت عطا کرتا ہے۔ آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اس کا علاج کریں تو آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتے کا آپ اپنا پیکج بنا لیں۔ وہ پیکج اس طریقے سے بنا لیں کہ آپ 1 کلو کھجور لیں، 1 کلو کھجور لے کر کے اگر آپ کے پاس اونٹنی کا دودھ دستیاب ہے تو وہ آپ لے لیں، ورنہ آپ ایسا کریں کہ کہیں سے آپ کو جو ہے وہ ایسا دودھ ملے جو بالکل صاف ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ آپ پاؤ دودھ جو ہے وہ کھجور کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے یا پھر صبح اٹھنے سے پہلے آپ 3 کھجوروں کے ساتھ وہ کھا لیں۔ اگر آپ کی ایج 80 سال کی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوگی تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ 1 ہفتے تک آپ یہ کرتے رہیں، اس سے آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ مردانہ طاقت آئے گی، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر کے کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔